نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 روٹ ورڈ اور لفظی ترجمہ۔ وعید اور جب قولا کہا موسیٰ نے لقومی ہی اپنی قوم سے، انا بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا بناتے ہو تم ہمیں، ہزوا مذاق، قولا کہا اس نے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ روٹ ورڈ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، امرا یامرو امرن حکم دینا کمانڈ دینا، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، یعنی ذبیحہ سب کو پتہ ہے نا ذبیحہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بقرہ کوئی بھی گائیں، ایک گائیں، با قاف وا روٹ ہے، بقرہ یبکرو کہتے ہیں شک کرنے کو، پھاڑنے کو، کھولنے کو، اسی سے لفظ باکر نکلا ہے۔ امام باقر کون تھے، کن کا لقب تھا، یہ نام نہیں سنا، باقر زین العابدین کا ہے، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ باقر العلم انہوں نے علم کو کھولا، یعنی بہت ریسرچ کرنے والے تھے، گہرا علم رکھنے والے تھے۔ تو باقرہ گائیں اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ عموماً بیل سے کیا کام لیتے ہیں، کھیتی باڑی کا، اور وہ کیا کرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، کھولتا ہے، تو اس سے اس کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے سورت کا نام رکھا گیا ہے البقرہ، اس سے یعنی بہت سارے احکامات ہیں، تو کیا کرنے چاہیے، احکامات کو بند کر کے رکھ دیں یا پھر کھولیں، غور کریں، یعنی کیا کرنا چاہیے، کھولنا چاہیے، گہرائی میں جائیں، عمل کریں۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہم کو، اتخذ یتخذ پکڑنا بنانا، ہزوا مذاق، یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے، استہزا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ حزن، تو کیا ہمیں نشانہ مذاق بناتا ہے۔ کالا اس نے کہا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، تویز کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تویز کسی بچے کے گلے میں آپ ڈالتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بری چیز کے شر سے پناہ لینا باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے، کس کی جمع ہے، جاہل، کس کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر۔ اگنورنٹ جاہل کون ہوتا ہے، جو ناواقف، بے علم، لا علم ہوتا ہے، اور یہاں مراد ہے نہ سمجھ، کیونکہ لا علمی کس کو جنم دیتی ہے، نہ سمجھی کو۔ انسان سمجھدار کب ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی کون سمجھدار ہوتا ہے، جو دنیا کو جانتا ہے، اور آخرت کے معاملات میں کون سمجھدار ہوتا ہے، جو آخرت کے معاملات جانتا ہے۔ لیکن ہم سمجھدار ہر ایک کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو قرآن پاک کا علم رکھتا ہے وہ سمجھدار انسان ہے، اور جو قرآن پاک کا علم نہیں رکھتا، قرآن پاک کو نہیں سیکھتا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔